آج کی جو رات تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے سرکار کے بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب کل اسلام اور کفار کے درمیان جب جنگ ہونے والی ہے تو ہم تو بہت تھوڑے لوگ ہیں، ہماری جماعت بہت کم ہے، لیکن سامنے جو کفار کی جماعت ہے وہ تو بہت سارے لوگ ہیں، پھر ہم جیتیں گے کیسے؟ ہم اس سے مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا ایمان اگر پکا ہے نا تو پھر اللہ تمہیں جیت حاصل کرے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، غالباً ایک صحابی کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، سرکار نے اس صحابی کو لے کر جنگ بدر کے میدان میں گئے اور جانے کے بعد کہا، لکڑی لیے اور کہا یہ جگہ پر جو ہے ابو جہل شہید ہوگا، یہ جگہ پر عتبہ شہید ہوگا، یہ جگہ پر اور شہید ہوگا، یعنی جو کافر شہید ہونے والے تھے ہر ایک کے بارے میں سرکار نے لکڑی سے اشارہ کر کے بتائی یہ جگہ پر شہید ہوگا۔ لیکن خاص بات یہ ہے کہ جب صبح کی جنگ شروع ہوئی تو وہ صحابی جو حضور کے ساتھ رات میں گئے تھے، جن کو حضور نے بتایا تھا کہ فلاں فلاں کافر جو ہے یہاں پر شہید ہوگا، اب اس کا عشق دیکھو، وہ صحابی رسول جنگ لڑنے نہیں گئے، وہ ایک کونے میں بیٹھ کر صرف کھڑے ہو کر یہ دیکھ رہے تھے کہ حضور نے جس کافر کے بارے میں کہا تھا کہ وہ یہاں مرے گا، آخر وہ مرتا ہے یا نہیں مرتا وہاں پہ۔ وہ صحابی کونے پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے، لیکن وہ صحابی پوری جنگ دیکھنے کے بعد بلند آواز سے اسے نعرہ لگایا اور کہا کہ واقعہ میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے سچے نبی ہے۔ صحابہ نے کہا کہ تمہیں کیسا یقین ہوا؟ تو اس صحابی رسول نے کہا کہ مجھے یقین تب ہوا کہ حضور نے اشارہ کیا تھا کہ کون کافر کہاں مرے گا، اور قسم خدا کی میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، حضور نے جہاں جہاں پر اشارہ کر کے بتایا تھا اور جس کافر کے بارے میں بتایا تھا وہ کافر وہیں پر انتقال ہوا اور انہی کافر کا انتقال ہوا۔ تو یہ حضور کے ایک علم غیب کے اثر تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب 313 صحابہ جنگ بدر میں گئے تھے اور کفار اتنے ہزاروں میں تھے، پھر انہیں کامیابی حاصل ملی کیسے؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کا ایمان تھا، ان کا ایمان مضبوط تھا، اور ان کا ایمان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی حاصل کرے گا۔ لیکن جب انہوں نے ایمان کے ساتھ حضور کی محبت لے کر جب جنگ بدر میں گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایمان والوں کی مدد کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا۔ فرشتوں کے ساتھ فرشتوں نے صحابہ اکرام کے ساتھ دیے اور کفار و مشرکین کو جنگ میں ہرایا، انہوں نے شہید ہوا، کئی صحابہ اکرام بھی شہید ہوئے، لیکن اس سے زیادہ کئی کفار اس جنگ کے اندر انتقال ہوا تھا، مرا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کم تھے صحابہ اکرام کی جماعت، بالکل کم تھی، 313 تھے، اس میں کئی انتقال ہو چکے تھے، کئی شہید ہو چکے تھے، لیکن کم ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صحابہ کرام کو کامیابی حاصل کیا۔ تو سرکار سے جب انہوں نے سوال کیا کہ ہمیں کامیابی کیسے ملا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی باتوں پر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کامیابی اسی لیے عطا کیا کہ تمہارے سینے کے اندر جو عشق ہے وہ عشق مصطفیٰ کی بدولت تمہیں کامیابی ہوتی ہے۔ تو انسان کے اندر اگر عشق مصطفیٰ اگر ہے، اگر اس کا ایمان اگر کامل ہے، اگر پختہ ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کامیاب دیتا ہے، مسلمانوں کو کامیاب دیتا ہے۔ مسلمان ہر جگہ جیتتا ہے، ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ جیتتا ہے، لیکن پھر بھی آج اس پرفتن دور میں اتنے ہونے کے بعد بھی اگر ہم مارے جا رہے، اگر ہم ہارے جا رہے، ہم کاٹے جا رہے، تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ رمضان المبارک میں نے دیکھو آج 17ویں تراویح، 17واں روزہ ختم ہو گیا، 18 تراویح آج ہمارے ختم ہوگی، مشکل سے 12 یا 13 دن یا 11 دن بچا ہے، جو بھی بچا کچا دن ہے ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، بس چند دن کے بعد وہ گزرنے والی، پھر آپ کو یا ہمیں کس کو آنے والا رمضان ملتا نہیں ملتا کوئی کہہ نہیں پائے گا، لیکن اگر چند دن اگر باقی ہے تو پھر رات کی تنہائی میں اٹھو، رب کے بارے میں دعا کرو، آپ اپنی ذات کے لیے بھی دعا کرو، دوسری ذات کے لیے بھی دعا کرو، کیا پتہ اس میں سے جتنے بھی حاضرین یہاں بیٹھے ہیں کیا پتہ کسی کی دعا اللہ قبول کر لے۔ اور آج کی رات تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دعا کی قبولیت کی رات ہے،
کیونکہ جس رات کے اندر آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا زمین پر اور کہا کہ فرشتوں جاؤ میرا ایمان والے جو بندے ہیں ان کا تم ساتھ دو تاکہ اسلام کی سربلندی ہو، اسلام جیتے، اسلام کا نام و روشن بلند ہو۔ اگر آسمان سے فرشتوں کو نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اسلام کو کامیابی دے سکتا ہے تو پھر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی دعا زمین پر بیٹھ کر قبول نہیں کر سکتا؟ بس ایمان کی بات ہے، اپنا ایمان اگر آپ کا مضبوط ہے تو پھر رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگے، اور ہم سب مل کر دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ بدر کے صدقے میں جو فرشتے نازل ہوئے تھے ان فرشتوں کے صدقے میں ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔